ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم مولانا مفتی محمد اکبر صاحب کی تحریر آپ کا دوست کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہزاروں لاکھوں دوست ہیں، فیس بک کے اندر ہزاروں ملین کے اندر فالوورز ہیں، فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، ٹویٹر میں ہزاروں ملین فالوورز ہیں، لیکن کیا ہمارے دوست کا کریکٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں قرآن کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے دوست کس طرح ہو، اس کا کیا مزاج ہو، اس کا کس طرح کی تربیت ہوئی ہو، آج جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ آج قرآن کریم سے میں نے کہا کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، لیکن ان کے انتخاب میں نے اپنے معیار کے مطابق کیا ہے، تو بتا کہ کیسا دوست ہونا چاہیے۔ تیرے نزدیک دوستی اس سنگت کا کیا معیار اور کیا کریکٹیریا ہے؟ قرآن کریم بولا، چند صفات بتا دیتا ہوں جو تیرے دوست اور خود تیرے اندر بھی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ تو بھی کسی کا دوست ہے۔ اچھے ہم نشین اور سنگتی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صبح شام رب کو پکارتا ہے اور اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ امیر ہو یا غریب، کمزور ہو یا طاقتور، مڈل کلاس ہو یا ایلیٹ، بیمار ہو تندرست ہو، اس کی زندگی میں رب نظر آتا ہے۔ بس تم ایسا دوست ڈھونڈو جس میں یہ صفت موجود ہو، اور جب تمہیں ایسا دوست مل جائے گا تو شیطان تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے اپنے آپ پر جبر کر کے اس کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں نے قرآن سے کہا کہ مجھے اس صفت کے بارے میں اپنے رب کے کلام پڑھنا ہے۔ قرآن نے فوراً یہ آیت میرے سامنے رکھ دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ترجمہ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں، وہ اس کی خوشنودی اور رضا کے طلبگار ہیں۔ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹ نہ پائے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ سورۃ الکہف۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے کتاب زندگی، کیا تیرے پاس کسی ایسے شخص کی مثال موجود ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا دوست دینا جو تیری یاد کی عادی ہو، مجھے کسی ایسے شخص کا سہارا دینا جو میرے کام اور مقصد میں میرا معاون ہو، اور ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر تجھے یاد کیا کریں۔ نماز کا وقت ہو تو وہ میری انگلی پکڑ کر مصلی پر لا کھڑا کرے۔ تلاوت اور تدبر کا وقت ہو تو قرآن اٹھائے، سینے سے لگائے، میری بیٹھک میں آ بیٹھے اور کہے، آجا یار اکٹھے قرآن سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو تیری راہ سے دور جاتا پائے تو مجھے پکڑ کر ساتھ لے جائے کہ آجا سنگتیا، آج فلاں شخص کے پاس جا کر اسے کوئی دین کی بات سمجھاتے ہیں۔ اے قرآن، مجھے کوئی ایسی مثال دکھانا جہاں ایک ایسے دوست کا سوال کیا گیا ہو جس کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی میں گزر رہا ہو۔ قرآن نے فوراً کہا، کیا آپ تک میری وہ آیات نہیں پہنچی جو سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں پہنچی تو ہے، لیکن وہ میرے لیے تو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے لیے ہے۔ قرآن، نہیں، یہ تم لوگوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ان آیات سے تمہاری زندگی کے لیے کوئی سبق نہیں نکل رہا۔ وہ آیات دراصل تمہارے لیے بھی ہے کہ اللہ سے کوئی دوست مانگنا ہو تو یوں مانگو، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ ترجمہ، اے اللہ، میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ ان کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر دیجئے، اور ان کو میرے مقصد اور کاز میں شریک بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔
میں نے قرآن سے پوچھا تسبیح اور ذکر تنہا بھی کیا جا سکتا ہے؟ اکٹھے ذکر کرنے کی کیوں ترغیب دی جا رہی ہے؟ قرآن نے جواب دیا، اگر تیرا دوست رب کو یاد کرنے کا عادی ہوگا تو وہ تیرے لیے ایک ایسا ماحول بنا دے گا جہاں تیرے لیے نیکی کرنا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تم دونوں کا دشمن شیطان ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے تو جب 2 کے 11 ہو جاتے ہیں۔ مجھے قرآن کریم کی ان آیات نے یہ سبق دے دیا کہ دوست ہمیشہ وہ رکھو جو بار بار رب کے سامنے جھکنے والا ہو اور جس کی زندگی میں اسلام جھلکتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ اگر ہم دوست ایسا رکھیں جو دین اور اسلام سے دور ہو تو وہ ہمیں بھی دین اور اسلام سے بہت دور تک لے جائے گا، کیونکہ ایک مثال ہمارے عرف میں موجود ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے دوست کو ایسے شخص بنائیں جو دین و اسلام کی پہچان رکھتا ہو، جسے دین و اسلام کے اندر غور کرنے کی عادت ہو، قرآن پر غور کرنے کی عادی ہو، دین و اسلام کو جاننے والا ہو، تو ہمیں بھی خود بخود اس چیزوں کے ساتھ محبت و الفت پیدا ہوتی جائے گی اور ہم خود بخود دین کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے عالم انسان تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔